بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سور کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرن ینفخ فیہ، یعنی وہ ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کس طرح اطمینان سے رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور کو منہ میں لیا ہوا ہے، اس کی جبین شکن آلود ہے اور وہ ہمتن گوش اس انتظار میں ہے کہ کب حکم دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ سن کر خوفزدہ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا پڑھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب سے صاحب سور کے ذمے یہ کام سپرد ہوا ہے اس کی نگاہ مستعد ہے اور عرش پر جمی ہے، اس خوف سے کہ اسے آنکھ جھپکنے سے پہلے کہیں حکم نہ دے دیا جائے، اس کی دونوں آنکھیں چمکدار موتیوں کی طرح ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر صبح سور کا ذمہ دار فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ اسے کب سور پھونکنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور ان سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سور والے دو فرشتوں کے ہاتھوں میں دو سینگ ہیں اور وہ ٹک ٹکی باندھے ہوئے ہیں کہ انہیں کب حکم دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سور پھونکنے والے دو فرشتے دوسرے آسمان میں ہیں، ان میں سے ایک کا سر مشرق میں ہے اور دونوں ٹانگیں مغرب میں ہیں، اور وہ انتظار میں ہیں کہ انہیں کب سور پھونکنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بعد سور پھونکے گا، شاید اس کے پاس ایک اور سور بھی ہو۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اسی دوران حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ مجھے اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ کو علم ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن پھر بھی آپ بتائیں۔ چنانچہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے 4 پر ہیں، اس کے 2 پر ہوا میں ہیں اور ایک پر کا اس نے کرتا بنایا ہوا ہے اور ایک پر اس کی گردن پر ہے اور عرش بھی اس کی گردن پر ہے اور قلم اس کے کان پر ہے۔ جب وحی نازل ہوتی ہے تو وہ قلم کے ساتھ اسے لکھ لیتا ہے، پھر ملائکہ کو بتایا جاتا ہے۔ سور کا فرشتہ اپنے ایک گھٹنے پر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے گھٹنے کو کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے منہ میں سور ہے اور اس کی کمر مڑی ہوئی ہے۔ وہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو اپنے پر سمیٹ لیتا ہے، اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کئی احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ پہلا سور پھونکنے والا فرشتہ اور ہے، جبکہ دوسرا سور یعنی نفخہ بعث، یعنی وہ سور جس کے بعد مردوں کو قیامت والے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھونکنے والے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابو بکر حضلی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سور کے ذمہ دار فرشتے کا ایک قدم 7ویں زمین پر ہے اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا ہے اس کی نگاہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام پر جمی ہوئی ہیں کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جاتا ہے۔
हजरत वहाब बिन मुनब्बा रहमुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सूर को सफेद पत्थर से साफ शीशे की शक्ल में पैदा फरमाया, फिर अर्श को हुक्म दिया कि सूर को उठा लो। बस सूर अर्श से चिमट गया। फिर अमरे कुन से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि वो सूर ले लें, तो उन्होंने सूर ले लिया। इस सूर के सुराख तमाम मखलूकात की रूहों और मुतनफ़िसीन की तादाद के बराबर हैं। कोई दो रूहें एक सुराख से कभी भी नहीं निकलेंगी। इसके अलावा सूर के दरमियान एक बड़ा सुराख है जिसकी गोलाई जमीन और आसमान के बराबर है। फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने अपना मुंह उस सुराख पर रखा। फिर अल्लाह जल्ला शानुहु ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम से फरमाया, इधर आओ, मैंने तुम्हें सूर पर मुकर्रर किया। तुमने सूर में फूंकना भी है और चीख भी मारनी है। फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अर्श के सामने हाजिर हुए और अपना बायां पांव अर्श के नीचे रखा और अपना दाहिना पांव आगे बढ़ाया। और जिस वक्त से अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किया, उन्होंने आंख भी नहीं झपकी और वो मुसलसल इस इंतजार में है कि उन्हें कब हुक्म मिलता है। मिशल राह के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जो कि उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए कि इस सब मालूमात से आपको कितना फायदा हुआ, कितनी बातें आप पहले जानते थे और कितनी बातें आपके लिए नई हैं। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।